تو نمبر 12 پہ ہے انڈسٹری. انڈسٹری کیا ہے؟ انڈسٹری کی کیا ڈیفینیشن ہے انڈر انڈسٹریل ریلیشن شپ ایکٹ کے تحت؟ انڈسٹری انکلوڈز اینی بزنس، ٹریڈ، calling, employment or occupation for production of goods or provision of services, and excluding those set up exclusively for charitable purposes. تو انڈسٹری سے مراد کوئی بزنس کی شکل بھی ہو سکتی ہے، کوئی ٹریڈ ہو سکتا ہے، کوئی امپلائمنٹ ہو سکتا ہے، کوئی آکوپیشن ہو سکتا ہے جس کا مقصد اشیاء پرووائڈ کرنا ہے یا سروسز رینڈر کرنے ہیں، لیکن اس میں جو چیریٹیبل پرپز کے لیے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے. زکوٰۃ پہ، چیریٹی پہ چلنے والے ادارے انڈسٹری میں شامل نہیں ہوتے. ایک اور ٹرم جو اس میں استعمال ہوتی ہے، یوز ہوتی ہے، وہ ہے لاک آؤٹ. جب کبھی انڈسٹریل ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے امپلائی اور امپلائر کے درمیان، تو امپلائر کی طرف سے جو انڈسٹری کو بند کر دیا جاتا ہے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، قانون کی پروویژنز کے اندر، اسے لاک آؤٹ کہتے ہیں. لاک آؤٹ means the closing of place of employment or part of such place, or the suspension wholly or partly of work by an employer, or refusal, absolute or conditional, by an employer to continue employ any number of workmen employed by him, where such closing, suspension or refusal occur in a connection with the industrial dispute. اور یہ کام کا نہ کرنا، سسپینڈ کر دینا، کلوز کر دینا، شٹر ڈاؤن کر دینا اس اسٹرائک کی وجہ سے یا انڈسٹریل جھگڑے کی وجہ سے. وہ انڈسٹریل جھگڑا کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ جس میں کانفلکٹ آ سکتا ہے رائٹس کے متعلق، ڈیوٹیز کے متعلق، امپلائمنٹ اور نان امپلائمنٹ کے متعلق بھی ہو سکتا ہے. or is intended for the purpose of compelling workmen to accept certain terms and conditions of or affecting employment. یا اس مقصد کے لیے لاک آؤٹ کرنا کہ تاکہ امپلائیز جو ہیں وہ مخصوص قسم کی شرائط کو مان لیں. اگر تو قانون کے دائرے کے اندر رہ کے لاک آؤٹ کیا جائے انڈر دی پروویژن آف دی ایکٹ تو پھر تو وہ لاک آؤٹ ہوگا. لیکن انلیگل لاک آؤٹ بھی ہوتا ہے جب انفیئر لیبر پریکٹسز ہو. Illegal lockout means a lockout declared commence or continues otherwise than in the provision of this act. قانون کے خلاف یعنی ناجائز طور پہ، انلیگل طور پہ اگر کوئی امپلائر اپنی فیکٹری کو بند کر دیتا ہے تو اسے انلیگل لاک آؤٹ کہتے ہیں. وہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ جائز جو شرائط ہیں، جو جائز حقوق ہیں امپلائیز کے، وہ نہ دینا چاہ رہا ہو. آفیسر کسے کہتے ہیں؟ آفیسر کی جو ٹرم ہے ان ریلیشن ٹو اے ٹریڈ یونین کے حساب سے ہوگا. ٹریڈ یونین کا مطلب کیا ہے؟ لیبر کی یونینز. لیبر اپنے رائٹس کے لیے جو یونین بناتے ہیں ان میں جو لوگ کام کریں گے ان کو، ان آفیسز کو سنبھالیں گے، وہ آفیسر اس سینس میں لینا آپ نے. means any member of the executive thereof but does not include an auditor or legal advisor. ہر وہ شخص جو ٹریڈ یونین کے معاملات کو مینج کرتا ہے، ایڈمنسٹریشن اس کی کرتا ہے ایگزیکٹو کے طور پہ، وہ آفیسر کہلائے گا. لیکن اس میں جو آڈیٹر ہے اور لیگل ایڈوائزر، یہ چونکہ باہر ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ پرسنز ہوتے ہیں، یہ اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے. Organization means any organization of worker or employer
for furthering and defending the interest of worker or employer. ہر وہ تنظیم جو ورکر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور امپلائر کی طرف سے ہوتی ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ ڈیفینڈ کرنا مفادات کو. اگر امپلائی کی طرف سے ہوگی تو وہ امپلائیز یا ورکر کے انٹرسٹ کا خیال کرے گی، اور جو امپلائر کی طرف سے ہوگی وہ امپلائر کے انٹرسٹ کا خیال رکھے گی. نمبر 17 پہ پبلک یوٹیلیٹی سروسز. فیکٹریز کے اندر، انڈسٹری کے اندر جو سہولیات امپلائر امپلائی کو پرووائڈ کرتا ہے، یہ ان کے متعلق ہے. پبلک یوٹیلیٹی سروس مینز اینی آف دا سروسز اسپیسیفائڈ ان اسکیجول 1. یہ ایکٹ کے مطابق اسکیجول دیا ہوا ہے جہاں پہ سروسز اور دوسری سہولیات کے متعلق بتایا گیا ہے. اٹ انکلوڈز، اس میں کیا ہے؟ سپلائی آف الیکٹریسٹی، گیس، آئل اور واٹر، ہاسپٹل، ایمبولینس سروس، فائر فائٹنگ سروس، اینی پوسٹل، ٹیلی گراف اور ٹیلی فون، انٹرنیٹ سروس، ریلویز، ایئر ویز، ڈرائی پورٹ، واچ اینڈ وارڈ اسٹاف اینڈ سیکورٹی سروسز مینٹین ان اینی اسٹیبلشمنٹ ایٹسٹرا. تو پبلک یوٹیلیٹی سروسز وہ تمام سہولیات جو ادارہ اپنے امپلائیز کو مہیا کرتا ہے، اور ان میں یہ آئٹم جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں نارملی اس قسم. اور جب کبھی انڈسٹریل ڈسپیوٹ ہوتا ہے نا، یا انفیئر لیبر پریکٹسز ہوتی ہیں، تو اس میں امپلائر یہی تو کام کرتا ہے کہ یہ سہولیت بند کر دیتا ہے اپنے امپلائیز کی، یا اپنے پسندیدہ لوگوں کو دے اور دوسروں کو سہولیات نہ دے. اور اس وجہ سے بھی بات کریں انڈسٹریل ڈسپیوٹ رائز ہوتا ہے. سیٹلمنٹ 18 نمبر پہ ہے سیٹلمنٹ. جب انڈسٹریل ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے امپلائی اور امپلائر کے درمیان، ورکرز اور ورکرز کے درمیان، یا امپلائی اور امپلائر کے درمیان، امپلائر اور امپلائر کے درمیان، تو جب فری کین میڈیشنز کی طرف آتی ہیں، کنسیلیشن کی طرف آتی ہیں، اپنے نمائندگان کے ذریعے، تو کسی نقطے پہ پہنچنا، جو سلوشن ہوگا، جو مسئلے کا حل ہوگا، وہ ہوگا انڈسٹریل ڈسپیوٹ کا حل جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہوتا ہے، کسی حل پہ پہنچنا. سیٹلمنٹ مین اینڈ سیٹلمنٹ ارائیوڈ ایٹ ان کورس آف کنسیلیشن پروسیڈنگ. اور ہم لاسٹ پڑھ چکے ہیں کنسیلیشن کیا ہوتا ہے. کنسیلیشن میں، جس میں ایک تھرڈ پرسن جو ہے وہ ریزالو کرنے کی کوشش کرتا ہے انڈسٹریل ڈسپیوٹ کو. جس میں وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے انہیں. دو چیزیں ہم نے پڑھی تھی، ایک آربیٹریشن پڑھی تھی اور کنسیلیشن پڑھی تھی. آربیٹریشن کیا تھا؟ کہ آفیشیلی کوئی اپوائنٹمنٹ کیا جائے کسی شخص کو، کسی پارٹی کو، کسی کمیشن کو، کہ وہ انڈسٹریل ڈسپیوٹ کو ختم کرے، اور وہ ان کا جو فیصلہ ہوگا، جو ڈسیزن ہوگا، جو اوارڈ ہوگا، وہ بائنڈنگ ہوگا. اور کنسیلیشن کی صورت میں جو تھرڈ پرسن ہوگا وہ ہیلپ کرے گا پارٹیز کو کسی نیگوشیشن پہ، کسی سیٹلمنٹ پہ پہنچنے کے لیے، کسی مسئلے کے حل پہ پہنچنے کے لیے. تو settlement means that settlement arrived at in course of conciliation proceeding and includes an agreement between an employer and his workmen where there is a no collective bargaining agent
as the case may be, arrived at or in the course of any conciliation proceeding where such agreement is in writing, has been signed by the party thereto in such manner as may be prescribed, and a copy thereof has been sent to the government, the conciliators, and such other person as may be prescribed. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को जब कंसिलिएशन के जरिए खत्म किया जाता है तो दोनों फ्रीकैन के दरमियान जो भी मामला तय होते हैं उसको रिटन फॉर्म में कंसिलिएटर जो होगा वो लिख के उसकी एक कॉपी जो है वो गवर्नमेंट को भेज देगा कि ये मसला सेटल हो गया है, ताकि स्मूथ वर्किंग जो है वो जारी की जाए। तो ऐसा अमल सेटलमेंट करता है, कहलाता है। अगर नेगोशिएशन के जरिए, आर्बिट्रेशन के जरिए, कंसिलिएशन के जरिए फिर भी मसला, लड़ाई झगड़ा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट खत्म ना हो तो फिर क्या होता है, एम्प्लॉइज की शरायत नहीं मानी जाती। ये दोनों फ्रीकैन के दरमियान पैचअप नहीं होता, किसी नुक्ते पे, पॉइंट पे वो नहीं पहुंचते, सेटलमेंट नहीं होती, तो फिर स्ट्राइक हो जाती। स्ट्राइक क्या है? स्ट्राइक मीन ए सीजन, सीज कर देना, सेसेशंस ऑफ वर्क by a body of persons employed in an establishment acting in combination or concerted refusal or refusal under a common understanding of any number of persons who have been so employed to continue to work or to accept employment. किसी इदारे के अंदर लोगों के एक इकट्ठ का एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के तहत, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत काम को ना करना, काम को रोक देना, काम को बंद कर देना, जो कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के तहत कबूल किया था, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही या वो समझते हैं कि हमारे जो राइट्स हमें नहीं मिल रहे, तो इस सूरत में वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। अगर तो वो कानून के एक्ट के मुताबिक करें, जो उन्हें राइट्स हैं उनके मुताबिक करें और स्ट्राइक का ऐलान कर दें कि जब तक हमारे ये जायज हुकूक नहीं मिलेंगे तो वो स्ट्राइक लाएगी। लेकिन अगर वो नाजायज तौर पे कानून के अंदर रह के नहीं करेंगे, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के जरिए करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड इलीगल स्ट्राइक। इलीगल स्ट्राइक मीन्स अ स्ट्राइक डिक्लेयर्ड, कमेंस्ड और कंटिन्यूज otherwise than in accordance with the provision of this act. इस कानून की शरायत के मुताबिक अगर स्ट्राइक की जाए, काम को रोक दिया जाए, तो ये लीगल होगी, और अगर कानून से हटके की जाए तो इस इलीगल स्ट्राइक कहलाती है। अब आते हम बड़े अहम नुक्ते की तरफ, जिसको आगे हम तफसील से डिस्कस करेंगे, दैट इज अ ट्रेड यूनियन। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के अंदर आपको ने पढ़ा होगा कि तीन फरीक होते हैं, जिसमें मेन दो स्टेक होल्डर होते हैं, एक एम्प्लॉय और दूसरा एम्प्लॉयर, और तीसरी जो पार्टी है वो गवर्नमेंट होती है, स्टेट होती है। एम्प्लॉय अपने राइट के लिए जो तंजीम बनाता है, यूनियन बनाते हैं, उसे ट्रेड यूनियन कहते हैं। वो नुमाइंदगी करती है, उनके इंटरेस्ट का, उनके मफादत का ख्याल करती है। ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कम्बिनेशन ऑफ वर्कमैन और एम्प्लॉयर formed primarily for the purpose of regulating the relation between the workman and employer, or workman and workman, or employer and employer, or for imposing restrictive conditions on the conduct of any trade or business, and include a federation of two or more trade unions.
امپلائیز اپنے حق کے لیے جو اپنے رائٹس کی پروڈکشن کے لیے جو کٹ کر لیں گے اسے، اور امپلائر جو اپنے رائٹس کے لیے کریں گے، تو ان کا یہ کٹھا ہونا، ایکا کر لینا جو ہے یونین کہلاتا ہے، اسے ٹریڈ یونین کہتے ہیں. اور یہ لوکل سطح بھی ہو سکتی ہے، پروونشل سطح بھی ہو سکتی ہے، اور فیڈرل لیول بھی ہو سکتی ہے. اگر 2-3 یونین مل کے اکٹھی ملکی لیول پہ اگر نمائندگی کریں گے تو اسے فیڈریشن کہتے ہیں. رجسٹرڈ ٹریڈ یونین، جس طرح پارٹنرشپ میں ہم نے پڑھا ہے کہ پارٹنرشپ کیا 2 یا 2 سے زیادہ لوگ جو اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے، تو وہ جو پارٹنرشپ ہے وہ رجسٹرڈ بھی ہو سکتی ہے، ان رجسٹرڈ بھی ہو سکتی ہے، لیکن رجسٹرڈ ہونا جو ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند. اسی طرح جب ٹریڈ یونین کو اس ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ کروا لیا جاتا ہے، جو آگے ہم پڑھیں گے، جیسا پارٹنرشپ رجسٹریشن کا پروسیجر پڑا تھا، سیم اسی طرح ٹریڈ یونین کی رجسٹریشن کا ایک پروسیجر ہے. تو جب یونینز کو رجسٹرار کے پاس کر لیا جاتا ہے تو یہ رجسٹرڈ ٹریڈ یونین کہلاتی ہے. اور ایک انڈسٹری کے اندر ایک سے زیادہ ٹریڈ یونین رجسٹرڈ ہو سکتی ہیں. جس طرح عام الیکشن ہوتے ہیں، لوکل الیکشن ہوتے ہیں محلے گلی میں اور صوبے میں اور فیڈرل لیول پہ، تو تنظیمیں پی ٹی آئی وغیرہ یا دوسری جتنی تنظیمیں ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اپنی جو پارٹی ہے اس کو رجسٹر کروایا ہوا ہے. سیم اس طرح انڈسٹری کے اندر جو ورکر ہیں وہ اپنی اپنی یونینز کو رجسٹر کروا لیتے ہیں. اسی طرح جس طرح اسٹوڈنٹس نے اپنی انجمن کو، یونینز کو رجسٹر کروایا ہوا ہے. اے ٹی آئی، جماعت اسلامی، ایم ایس ایف، یہ یونینز ہیں، اور ان کے درمیان الیکشنز بھی ہوتے ہیں، اور ان میں سے جو جیتی ہے وہ نمائندگی کرتی ہے یونیورسٹی یا اس کالج کی ہے. اس طرح ٹیچرز کی یونینز ہوتی ہیں، اور اگر وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہتی ہیں تو ان کے لیے رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے. تو ایسی یونین جب رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو وہ رجسٹرڈ ٹریڈ یونین کہلاتی ہے. اور لاسٹ ون پوائنٹ ہے آج کا ٹرمنالوجی کے اندر، دیٹ از، جس طرح ہم نے پہلے امپلائر کی ڈیفینیشن کی ہے، اسی طرح ورکر کی ڈیفینیشن اور ورک مین کی ڈیفینیشن کیا ہے. ورکر یا ورک مین ایک ہی بات ہے. ورکر اینڈ ورک مین مین پرسن ناٹ فالنگ ود ان دا ڈیفینیشن آف امپلائر. جو امپلائر نہیں ہوتا وہ ورکر ہوگا. ہو از امپلائڈ انکلوڈنگ امپلائمنٹ ایز اے سپروائزر اور ایز اے اپرینٹس ٹریننگ کے طور پہ ان این اسٹیبلشمنٹ اور انڈسٹری فار ہائر، اسے اس کی خدمات کو ہائر کیا جاتا ہے، اور ریوارڈ معاوضے کے لیے، ادھر ڈائریکٹلی اور تھرو اے کنٹریکٹر. وہ ڈائریکٹلی امپلائر بھی اسے ہائر کر سکتا ہے خدمات کے لیے، یا تھرو کنٹریکٹر ایجنسیز کے ذریعے، ریکروٹنگ ایجنسیز کے ذریعے. whether the terms of employment are expressed or employed، اور وہ جو ان کے درمیان جو امپلائمنٹ کی شرائط ہیں وہ لکھی بھی ہو سکتی ہیں یا امپلائڈ فارم میں بھی ہو سکتی ہیں. ان کے کامن ہے، ٹریڈیشن ہے جو اس کے مطابق ہو سکتی ہے. اینڈ فار دا پرپز آف اینی proceeding under this act in relation to an industrial dispute includes a person who has been dismissed, discharged, retrenched, laid off, or otherwise removed from employment in connection with or as a consequences of that dispute, or whose dismissal, discharge, retrenchment, layoff, or removal has led to that dispute, but does not include any person who is employed mainly in managerial or administrative capacity. وہ تمام لوگ ورکرز یا ورک مین کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں جنہیں کسی امپلائمنٹ کے تحت ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہائر کیا جاتا ہے سروسز کے لیے، اور وہ تمام لوگ بھی ورکر کی ڈیفینیشن کے اندر آئیں گے جنہیں کسی وجہ سے
امپلائمنٹ سے ریٹائر کر دیا گیا ہے، ڈسچارج کر دیا گیا ہے، یا لے آف کر دیا گیا ہے. بعض اوقات آرگنائزیشن جو ہوتی ہے وہ اپنے ورکرز کو کم کر دیتی ہے، تعداد کو کم کر دیتی ہے. تو ایسی سچویشن میں بھی یا تو ایسے تمام جو ورکرز ہیں، جو پرسنز ہوں گے، وہ ورکرز کہلائیں گے. لیکن اس میں جو مینجمنٹ لیول پہ ٹاپ مینجمنٹ میں لوگ کام کرتے ہیں، ڈائریکٹرشپ یا وہ لوگ جو ہیں اس کے زمرے میں نہیں آئیں.